अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। होपफुली कि अभी तक जो स्टेटिस्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं उसको आपको अंदाज़ा हो रहा है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ उसके यूसेस होते हैं। हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे स्टेटिस्टिक्स के हैं और वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जहाँ पर डेटा क्लस्टर होता है, जो एवरेजेस हैं। और आपने लास्ट टाइम हमने जब इस पर बात की थी तो आपने देखा था कि हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं। हमने अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट किया था, जो कि सबसे, जब किसी को आप एवरेज कहें तो लोगों को पता ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक मीन की बात होती है। वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड कर दिया नंबर से। फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन देखा था कि जहाँ पे नेचुरली चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट द बेस्ट मेजर। और वेटेड मीन देखा था। उसके अलावा अब हम देखेंगे हार्मोनिक मीन्स हैं, मीडियन, मोड, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। क्विकली देख लें। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है x bar is sum of xi at all the values of xi divided by the total number of values। अगर ग्रुप डेटा था उसका हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला था fi xi sum of fi xi divided by sum of fi is the frequency for each value of xi। ज्योमेट्रिक मीन का हमने फॉर्मूला देखा था कि there is the nth root of the multiple of the n values। अगर आपके पास a1 through an वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करें और उसका वैल्यू, उसका रूट ले लें nth रूट 1/n। और इसमें अगर आप वो याद होगा कि हमने वो नोटेशन भी देखी थी, पाई एज i goes from 1 to n, it is similar to sigma as i goes from 1 to n, but in sigma we add the values, in pi we multiply them। weighted mean का भी फॉर्मूला हमने देखा था कि that is equal to, अगर हर वैल्यू है और उसका एक वेट उसके साथ असाइन हुआ है तो that is equal to weight 1 times x1 plus weight 2 times x2 all the way through weight n times xn divided by the sum of all the weights। और हमने नोट ये किया था कि जो अरिथमेटिक मीन है that is actually a special case of the weighted mean, कि उसमें सारे weights जो हैं they are equal to 1, सब बराबर के weights हैं। अब हम एक नया देखेंगे, वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन उन सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है जहां पर रेट्स या रेशियोज के हम एवरेज लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें 2-3 रेशियोज दिए हुए और हम उनकी एवरेज लेना चाह रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि नेचुरली हार्मोनिक मीन इस्तेमाल होगा, ना अरिथमेटिक मीन होगा ना ज्योमेट्रिक मीन। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेज ओवर टाइम, यानी कि हमने शेयर्स परचेज किए ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स, उनकी एवरेज कॉस्ट शेयर्स की हमें निकालने के लिए वो आप देखेंगे नेचुरली हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल किया जाता है। उसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? अगर आपके पास वैल्यूज हैं x1 थ्रू xn तो हार्मोनिक मीन इज एक्चुअली दी, आप क्या करेंगे, उसको जो आपकी वैल्यूज है x1 थ्रू xn, पहला काम में करेंगे उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/x1, 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन। तो उसको उनको फिर आप सम कर देंगे, सम ऑफ 1/xi एज n गोज फ्रॉम 1 to i। उसकी फिर आप एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे करेंगे? उसको n से डिवाइड कर लेंगे। तो बेसिकली आपने रेसिप्रोकल्स का मीन ले लिया, रेसिप्रोकल्स लिए पहले वैल्यूज के, उनका मीन ले लिया, उसके बाद मीन का भी रेसिप्रोकल ले लिया, उसको उल्टा कर दिया, यानी कि आपका 1/x1 प्लस 1/x2 ऑल द वे प्लस 1/xn डिवाइडेड बाय n था, उसको आपने उल्टा कर दिया, n को ऊपर ले आए और नीचे आपका आ गया सम 1/xi एज i गोज फ्रॉम 1 to n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हार्मोनिक मीन का। ये नेचुरल फॉर्मूला समझ में अभी आपको नहीं आएगा, आप कहेंगे ये ऐसे क्यों डिफाइन किया। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला नेचुरली, जब आप रेट्स या रेशियोज की एवरेज लेते हैं तो नेचुरली ये फॉर्मूला आ जाता है। ये पहला इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हमने ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में देखा था कि क्या डिफरेंस है, कब अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल होगा, कब ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल होगा। इसी तरह हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक सिचुएशन में अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल हो रहा है और एक में हार्मोनिक। तो पहला एग्जाम्पल है, यू गो ऑन अ 100 kilometer trip. Suppose you travel half the time at 40 kilometers an hour and half the time at 60 kilometers an hour. What is the average speed? आपका क्या है? 40 kilometers plus 60 kilometers an hour. Average speed क्या आ गया आपके? आधा वक्त आपने equal weights है दोनों के, 50-50% weights है, तो equal weights है तो arithmetic mean लगेगा। आधा टाइम आपने 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चलाया, आधा 60 पे, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 50 किलोमीटर एन आवर। ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अरिथमेटिक मीन इसमें अप्लाई होगा।
اب اس کو تھوڑا سا پرابلم کو ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے لکھا ہے. اس میں لکھا ہے یو گو آن 100 کلومیٹر ٹرپ. سپوز یو ٹریول ہاف دا ڈسٹینس آف یور ٹرپ ایٹ 40 kilometers an hour and the remaining half at 60 kilometers an hour. What is the average speed? اس میں ہارمونک مین لگے گا اور آنسر ہے 48 kilometers an hour. کیسے آئے گا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس طرح سے آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈسٹینس ہے 100 kilometers an hour. 100 kilometers is the total distance. اس کے بعد آپ کو دیا ہوا ہے کہ ٹریول ہاف دا ڈسٹینس ایٹ 40 kilometers an hour. اوکے, سو ہاف دا ڈسٹینس کتنا ہو گیا؟ سو فرسٹ لیٹس سے فرسٹ 50 kilometers at 40 kilometers an hour. And the remaining half, second 50 kilometers at 60 kilometers an hour. اور پوچھا انہوں نے آپ سے کہ فائنڈ دی ایوریج اسپیڈ. اب اس میں ایوریج اسپیڈ کیا ہوگی اور وہ کیسے نکلے گی؟ آپ کو ایک چیز پتا ہونی چاہیے کہ ڈسٹینس، ٹائم اور اسپیڈ کی ریلیشن کیا ہے. اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس. یہ ہم لوگوں نے ہائی اسکول میں جب فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا فارمولا لگایا ہے. ویسے بھی اگر آپ اسپیڈ کا جو یونٹ ہے کلومیٹرز پر آور، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسپیڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. کلومیٹر ڈسٹینس ہے، آور ٹائم ہے. سو اٹس ڈسٹینس اوور ٹائم. یہ اسپیڈ کا فارمولا ہے. تو پہلے 50 kilometers میں ڈسٹینس کیا ٹریول کیا؟ اسپیڈ ہمیں پتا ہے 40 kilometers. سو 40 in the first 50 kilometers, 40 is equal to distance, first 50 kilometers. So distance آپ کو پتا ہے 50, ٹائم آپ کو نہیں پتا، اس کو ہم کہیں گے T1. That means کہ جو پہلے 50 kilometers میں تھے اس کو میں آپ کو ٹائم کتنا لگا؟ T1 is equal to 50 over 40. یہ T1 لگا. سیکنڈ 50 kilometers میں لیے آپ نے اسپیڈ تھی آپ کی 60 از اکول ٹو ڈسٹینس آپ کا 50 ہے اور ٹائم آپ کا، اس کو ہم کہتے ہیں T2. ہم کو ٹائم نہیں پتا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ T2 آپ کا آ گیا، T کو ادھر لے جائیں گے، 60 کو نیچے لے آئیں گے، 50 over 60. اب آپ کا ٹوٹل ٹائم کیا ہوا؟ بیسکلی ٹوٹل ٹائم نکالے. اگر ہم ٹوٹل ڈسٹینس پتا ہے، ہمیں ٹوٹل ٹائم پتا لگ جائے گا ان دونوں کا سم، تو ٹوٹل ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ٹائم از مائی ایوریج اسپیڈ. تو ٹوٹل ٹائم آپ کا نکال آئے گا، کیا آئے گا؟ ٹوٹل ٹائم از اکول ٹو T1 plus T2 which is 50 over 40 and 50 over 60. And 50 over 60. یہ فریکشنز کو میں سمپلیفائی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک ریزن کی وجہ سے سمپلیفائی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں نیچرلی ہارمونک مین کا فارمولا اپلائی ہوگا. ٹوٹل ٹائم آ گیا، ٹوٹل ڈسٹینس آپ کا کیا ہے؟ 100 kilometers ہے، تو ایوریج اسپیڈ کیا آ گئی اوور دا ٹرپ؟ دیٹ از ٹوٹل ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ٹائم. وہ کیا آ گیا آپ کا؟ ایوریج اسپیڈ نکالی ہم نے. ٹوٹل ڈسٹینس تھا ہمارا 100، یس، ڈیوائڈیڈ بائی 50 over 40 پلس 50 over 60. یہ کیا آ جائے گا؟ 50 اور 50 یہاں دونوں میں سے فیکٹرائز ہو کے باہر آ جائیں گے، اور وہ 50 اس 100 کو 50 ڈیوائڈ 100 بائی 2، تو یہ آپ کا بچ جائے گا 2 ڈیوائڈیڈ بائی 1 over 40 پلس 1 over 60. اب یہ دیکھیں، یہ فارمولا ہماری دو ویلیوز تھی n1 اینڈ دو ویلیوز تھی، تو ہمارا n بنا 2، 1 over x1 پلس 1 over x2. پہلے
n کی ویلیو میں پہلی جو اس کی ایوریج تھی وہ 40 تھی تو 1/40, دوسرے ہاف میں 1/60 تھی تو 1/60. آپ دیکھ لیں دس از دا فارمولا فار ہارمونک مین. n 2 آ گیا تھا, ہمارے پاس دو ویلیوز تھی 1/x1 + 1/x2. تو آپ دیکھتے ہیں اس میں نیچرلی ہارمونک مین کا فارمولا لگتا ہے. یہ کیا بن گیا؟ اب آپ اس کو چاہیں تو LCM لے لیجئے, 60 + 40 نیچے آ جائے گا اور اوپر آ جائے گا 60 ٹائمس. So it's 2 times 60 times 40 is 2400 divided by 60 + 40 is 100. تو یہ اس سے کینسل ہو جائے گا اور 24 times 2 آپ کا آ جائے گا 48, which is the average speed. تو اس میں آپ نے دیکھا اس سچویشن میں کہ ہم نے ریشوز کی ایوریج لی اور اس میں نیچرلی آپ کا ہارمونک مین استعمال ہو رہا ہے. ہم نے کوئی ایسے وہ نہیں کرا, میں نے دیکھا کہ ٹوٹل ٹائم کیا ہوگا وہ نکالا, ٹوٹل ڈسٹینس کو ٹوٹل ٹائم سے ڈیوائڈ کیا تو وہ ہارمونک مین آیا. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں دو سینیریوز ہیں اس میں بھی کہ دیر از این انویسٹر who invests in the stock of a company, we call generic company ABC. He purchases 1,000 shares of ABC every month for 3 months. And the prices paid per share each month were $8, $9, and $10 each share کے. What is the average stock price? یہ تو پہلا کام ہو گیا. اس نے 1,000 شیئر ایوری منتھ پرچیز کیے. 1,000 شیئر اس نے پہلے منتھ پرچیز کیے, 1,000 شیئر اس نے دوسرے منتھ پرچیز کیے, 1,000 شیئر اس نے تیسرے منتھ پرچیز کیے. اس میں اس نے پر اسٹاک پرائز فار پر ون اسٹاک اس نے $8 یہاں پہ لگائے, یہاں پہ اس نے $9 لگائے, یہاں پہ اس نے $10 لگائے. ٹھیک ہے, تو اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوریج اسٹاک پرائز کیا ہے. ایوریج اسٹاک پرائز آپ نکالیں گے کہ اس میں بیسیکلی آپ دکھائیں گے کہ ٹوٹل کتنے اس نے اسٹاک لیے. 1,000 شیئرز پر ایئر, اس نے ٹوٹل اسٹاک لیے 3,000. پرائز اس نے کیا پے کی دیکھ لیں, ان 1,000 کی اس نے $8 پر شیئر کے حساب سے کیا تو 8,000 پلس 9,000 یہ اس نے ٹوٹل پرائز پے کیا پلس 10,000 اور ڈیوائڈ ہم کس سے کریں گے 3 سے 3,000 سے. 3,000 اسٹاکس ہیں, ان 3,000 کی اس نے یہ پرائز پے کیا, یہ کتنا بچ گیا 18,000 پلس 19,000 پلس 8,000 27,000 ڈیوائڈ بائی 3,000 یہ کینسل ہو گیا. 3 times 9 is 9,000. تو اس سچویشن میں یہاں پر نیچرلی ارتھمیٹک مین رکھتا ہے 8 + 9 + 10 divided by 3 is 9. So you didn't have to do all of this. میں نے صرف شو کر کے بتایا کہ ایوریج ہماری 9 کیوں آ رہی ہے, تو یہاں پہ ایوریج 9 آئے گی. دس از این ارتھمیٹک مین کی سچویشن ہے. اچھا, اب دوسری سچویشن کیا بتائیے انہوں نے ہمیں, اس میں انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ڈفرنس کر دیا. اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو دوسرے پہلے میں 1,000 شیئرز کیے ہیں انہوں نے ایوری منتھ, دوسرے میں ہی پرچیز $1,000 ورتھ آف اسٹاک ایوری منتھ. اس میں انہوں نے ہمیں اسٹاک کی کوانٹٹی نہیں بتائی, انہوں نے بتایا کہ بس 1,000 اسٹاک بائی کرتے ہیں فار ایوری منتھ فار دا نیکسٹ 3 months اینڈ دا پرائسز پیڈ پر شیئر آر اسٹل ایچ منتھ آر $8, $9 and $10. What is the average stock price? In the end we need to find the average stock price. تو اس نے 3 مہینے کے لیے 1,000 1,000 1,000. So the money is spent. He spent now $1,000 in the first month, $1,000 in the second month, $1,000 in the third month. اور پہلے منتھ میں اس نے جو پرائز پے کی پر شیئر از $8. $8 اس نے پہلے منتھ میں پے کیے پر شیئر, $8 اس نے $9 اس نے سیکنڈ منتھ میں پیش کیے, یہ بھی اوپر ڈالر اماؤنٹ ہے, اور $10 اس نے تھرڈ منتھ میں کیے. تو اگر ہمیں اس میں ہمیں اسٹاک کی کوانٹٹی نہیں پتا کتنا اسٹاک کیا, اگر اس نے $1,000 اسپینڈ کیے ایٹ $8 پر شیئر تو نمبر آف اسٹاکس ان دا فرسٹ منتھ از 1,000/8. نمبر آف اسٹاکس ان دا سیکنڈ ایٹ $1,000 ایٹ 9,000 پر شیئر, تو نمبر آف اسٹاکس ہو گئے 1,000 ڈیوائڈیڈ بائی 9.
اور تھرڈ منتھ میں اس نے کیے 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 10. سو ٹوٹل نمبر آف اسٹاکس جو ہیں وہ کیا آ جائیں گے, ان تینوں کوانٹیٹیز کو ہم ایڈ کر دیں گے. دس از دا ٹوٹل اماؤنٹ آف اسٹاکس ہی پرچیز اینڈ دا ٹوٹل پرائس ہی پیڈ از 3000. سو ایوریج پرائس کیا ہوگی پر شیئر, دیٹ از ٹوٹل پرائس ڈیوائڈ بائی ٹوٹل نمبر آف اسٹاکس. وہ کیا آ رہی ہے ٹوٹل پرائس اس کی, ٹوٹل پرائس 1000 2000 3000 ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل اماؤنٹ ہے. اس میں سے آپ دیکھیں گے 1000 فیکٹر آؤٹ ہو جائے گا, تو میں اس کو باہر لکھ دوں گا. 1000 آپ کا آ گیا 1/8 پلس 1/9 پلس 1/10. یہ کینسل ہو جائے گا 3 سے, یہ آپ کا آ گیا 3/1/8 پلس 1/9 پلس 1/10. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچرلی پھر ہارمونک مین کا فارمولا آ گیا. 3 ڈفرنٹ کوانٹیٹیز تھیں, اس میں اس نے اتنی $8 پر شیئر, $9 پر شیئر, $10 پر شیئر اس میں انویسٹ کیا. ہمیں ایوریج پرائس نکالنی تھی n/1/x1 پلس 1/x2 پلس 1/x3. اس کو اگر آپ سمپلیفائی کرنا چاہیں تو اور کر سکتے ہیں. تو ہماری ایوریج آ رہی تھی 3/1/8 پلس 1/9 پلس 1/10. اب اس کا آپ LCM لے لیجئے. یہ آپ کا آ گیا 3 اوپر آ گیا, یہاں پہ آپ کا ہے 720 ان تینوں کا. 10 ٹائمز 9 از 90, 9 ٹائمز 8 از 720. تو آپ کا آ جائے گا 90 پلس 80 پلس 72 ڈیوائڈیڈ بائی 720. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 3 ٹائمز 720 ڈیوائڈیڈ بائی, یہ آپ کا آ گیا 170 اینڈ 242. 242 90 plus 80 is 170 plus 72 is 242. So یہ اب آپ کا آ جائے گا 2160 divided by 242. And I leave there as an exercise کہ کیا نمبر آ رہا ہے, لیکن یہ آپ کی ایوریج پرائس اس صورت میں آ جائے گی. تو ابھی آپ نے 2 ایگزامپلس دیکھے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ کہاں پہ ارتھمیٹک مین استعمال ہو رہا ہے, کہاں پہ جیومیٹرک مین استعمال ہو رہا ہے. اگر بیسکلی آپ ریشوز کی ایوریج نکال رہے ہیں اور جو ڈینومینیٹر ہے وہ بدل رہا ہے تو آپ ہارمونک مین استعمال کریں گے. اگر نیومریٹر بدل رہا ہے تو آپ ارتھمیٹک مین استعمال کریں گے. یہ بیسک ڈسٹنکشن ہے تینوں کی. تو اگلی سلائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے ابھی پیچھے ایگزامپل کیا اس میں پہلی ارتھمیٹک مین لگا تھا $9 آیا تھا اور دوسرا $8.926 آیا, اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. اب ہم نے ابھی جیومیٹرک مین پڑھا ہے, ہارمونک مین پڑھا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ارتھمیٹک مین جب ہم نے پڑھا تھا تو 2 چیزیں ہم نے دیکھی تھی, ایک تو سمپل ارتھمیٹک مین کا فارمولا اور پھر اس کا گروپڈ, اگر فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے تو اس کا کیا فارمولا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا. اسی طرح گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین کے بھی فارمولاز ہیں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا ویلیوز آتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس n آبزرویشنز ہیں x1 through xn and each observation occurs f1 through fn times, کہ اس کی فریکوینسیز دی ہوئی ہیں آبزرویشنز کی, تو ان کا جیومیٹرک مین اس سیٹ کا کیا ہوگا, اس کا ہوگا کہ جو ہر پاور x کی ہے اس کو آپ ظاہر x1 occurs f1 times, تو اس کو f1 ٹائمز ملٹیپلائی کریں گے, x1 ٹائمز x1 ٹائمز x1 ٹائمز x1, کتنی دفعہ f1 ٹائمز, اتنی اس کی فریکوینسی ہے. تو وہ ہو جائے گا x1 raised to the power f1, اسی طرح x2 raised to the power f2 and so on. تو جیومیٹرک مین کیا ہوتا ہے, ہم سب چیزوں کو ملٹیپلائی کیا اور اس کا nth روٹ لے لیا, تو n is sum of all the frequencies. تو یہ اس کا جیومیٹرک مین کا فارمولا آ گیا, پروڈکٹ آف xi raised to the power fi and then all raised to the power 1 over n, where n is the sum of all the frequencies. یہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو دکھا چکا تھا جب میں نے جیومیٹرک مین پڑھایا تھا, تو اس کو پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے لاگریدمس کی پراپرٹیز دیکھی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا, کہ اس کو ہم نے یوز کرتے ہوئے جیومیٹرک مین کی ایک آلٹرنیٹ فارمولیشن نکالی تھی ان ٹرمز آف لاگریدم, اور وہ اس لیے تھی کیونکہ اس میں یہ ہوا تھا کہ جو جیومیٹرک مین تھا اس میں چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی تھیں. ہم نے بیسکلی کیا
کہ اس کو لوگریدم میں لے لیا تو اس میں پھر ایڈ ہونا شروع ہو گئی. تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو آرڈنری جیومیٹرک مین تھا, جیسے کہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ان گروپ ڈیٹا کا نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر پہلی فارمولیشن تھی, نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہ بیسیکلی اندر اٹس دی ارتھمیٹک مین آف دا لوگریدمس آف ایکس آئی, اینڈ اس ساری ویلو کا ہم نے اینٹی لاگ لے لیا تھا. اسی طرح گروپ ڈیٹا کا فارمولا آپ کو نظر آئے گا اوپر. اسی کو اگر ہم لوگریدمس کی پراپرٹی سے کریں گے سو اٹس اینٹی لاگ, اینڈ دین اٹ از دی گروپڈ arithmetic mean of the logarithms of xi. So fi log f xi, جیسے کہ arithmetic mean کا فارمولا تھا xi fi, اس میں کہ ہم logarithm of xi کا arithmetic mean ہے تو it will be logarithm of xi times fi, اور 1 over n is the total frequency. اس سب اس کا آپ اینٹی لاگ لے لیں. تو whichever formulation you like, اس سے آپ کو آسانی ہو اس طرح سے آپ جیومیٹرک مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہارمونک مین کا جو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں فارمولا تھا ان گروپ, یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اٹ از دی ایکچولی دی ریسیپروکل آف دا مین آف دا ریسیپروکلس, یہ ہارمونک مین کا ڈیفینیشن ہے. گروپ ڈیٹا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایچ ایکس آئی از اکرنگ ہاؤ مینی ٹائمس, ایف آئی ٹائمس. تو 1 over xi plus 1 over xi plus 1 over xi fi ٹائمس کریں گے تو وہ fi over xi ہو جائے گا. تو اس کا فارمولا ہے n over sum of fi xi. تو بیسکلی یہ ہارمونک مین کا گروپ فارمولا ہے. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمیں گروپ ڈیٹا دیا ہوا ہے اور ہم اس میں سے ہمیں جیومیٹرک مین بھی نکالنا ہے, ارتھمیٹک مین بھی نکالنا ہے, اور ہارمونک مین بھی نکالنا ہے. تو تینوں چیزیں اس میں ریوائز ہو جائیں گی. اس میں آپ کو کلاسز دی ہوئی ہیں, فریکوینسی دی ہوئی ہے, ٹوٹل فریکوینسی از 43. آپ کو مڈ پوائنٹس دیے ہوئے ہر کلاس کے, ایکس آئی 24.5 34.5 اینڈ سو آن. ایف ایکس آئی آپ نے ایچ فریکوینسی کو ایکس آئی سے ملٹیپلائی کیا. 24.5 times 3 is 73.5, 34.5 times 5 is 172.5 and so on. پھر اس سے اگلے کالم میں f of log f x دیا ہوا ہے. یہ کیوں دیا ہوا ہے؟ کیونکہ اس میں جیومیٹرک مین ہم کیلکولیٹ کریں گے بائی دا فارمولا, بائی دا سیکنڈ فارمولیشن جس میں لاگریدمس ہیں. اس کا سم دیا ہوا ہے 71.24 اس کی اینڈ میں. اور تیسرا ہے ایف آئی اوور ایکس آئی, یعنی کہ ایچ فریکوینسی کو ہم نے ایکس سے ڈیوائڈ کر دیا. یہ ایف آئی ٹائمز 1 اوور ایکس آئی. تو پہلی ویلیو ہوگی 3 ڈیوائڈیڈ بائی 24.5, پھر اسی طرح دوسری ہے 5 ڈیوائڈیڈ بائی 34.5. اسی طرح ہم سب کو ایڈ کر دیں گے. اب تینوں کے ہم فارمولا لگا کے دیکھیں گے کہ تینوں کی کیا ویلیوز آ رہی ہے. ارتھمیٹک مین کا فارمولا تھا سم آف ایف آئی ایکس آئی ڈیوائڈ بائی سم آف ایف آئی. تو اگر آپ دیکھیں 2003.5 سم آف ایف آئی ایکس آئی بن رہا تھا اور سم آف ایف آئی از 43. سو 2003.5 کو آپ 43 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو آئے گا 46.59. پھر اسی طرح میں نے جی کا فارمولا دیکھا تھا, دیر واز اینٹی لاگ آف 1 over n سم آف ایف آئی لاگ آف ایکس آئی. تو سم آف ایف آئی لاگ آف ایکس آئی دیکھیے آپ, اس کا سم تھا 71.24. اس کو پھر ہم نے پہلے ڈیوائڈ کیا 43 سے, وہ آیا 1.6567. اس کا اینٹی لاگ لیں گے. اینڈ آئی لیو دیٹ از این ایکسرسائز فار یو گائز کہ آپ کیلکولیٹر کو استعمال کر کے اس کا اینٹی لاگ لیجیے اور دیکھیے کہ وہ کیا آئے گا. ہارمونک مین کا اسی طرح فارمولا تھا n اوور سم آف ایف آئی اوور ایکس آئی. تو یہ تینوں گروپ ٹیبل سے ہم نے تینوں ٹائپ کی ایوریجز نکال لی. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ہم ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جس سے ارتھمیٹک مین کی کیلکولیشن تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے. اسپیشلی اگر آپ کے پاس نمبرز جو ہیں وہ بڑے نمبرز آ رہے ہیں تو ان کو پھر ایڈ کرنا وہ اور بڑے بڑے نمبرز ہو جائیں گے. تو اس میں ایک ٹیکنیک ہے ہمارے پاس جس کو ہم شفٹنگ ٹیکنیک بھی کہتے ہیں ارتھمیٹک مین کی, اور اس سے کیلکولیشنز چھوٹے نمبروں پہ آ جاتی ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں اس ایگزامپل کے تھرو. ہمارے پاس یہ 5 نمبرز ہیں, دے آر بگ نمبرز, 907 908 898 902 اینڈ 897. فائنڈ دی ارتھمیٹک مین. obviously کیونکہ ایگزامپل ہے تو میں نے بہت زیادہ نمبرز نہیں لے لیے اور بہت زیادہ بڑے نہیں دیے. دی آئیڈیا از ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ کیسے ہم اس کو ایزی سمپل کر سکتے ہیں. تو ارتھمیٹک مین کا فارمولا کیا ہے؟ ان سب کو آپ نے ایڈ کیا, ڈیوائڈ کر دیا 5 سے, تو سم آیا 4512. 5 سے ڈیوائڈ کیا تو آ گیا 902.4. یہ اس کی ایوریج آ گئی. اب دوسرا میتھڈ ذرا دیکھ لیتے ہیں. سپوز ہم نے کیا نوٹ کیا کہ جتنے نمبرز تھے یہ دے آر آل ویری کلوز ٹو 900, 900 کے قریب قریب کے نمبرز تھے. تو ہم نے کیا کیا کہ 900 کو سب میں سے سبٹریکٹ کر دیا تاکہ میرے چھوٹے نمبرز آ جائیں گے. تو 907 میں سے 900 مائنس کیا تو 7 آ گیا. 908 میں سے 900 مائنس کیا تو 8 آ گیا. 898 میں سے 900 مائنس کیا -2. 902 minus 900 is 2 and 897 minus 900 is -3. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5 چھوٹے نمبرز آ گئے.
उनकी एवरेज देख लेते हैं क्या है. उनकी एवरेज हम y बार कह देते हैं. x बार इज द ओरिजिनल एवरेज 902.4. इन नंबर्स की जब आपने एवरेज ली तो दैट केम टू बी 12/5 विच इज 2.4. अब आप देखें कि इसमें 2.4 में y बार की जो एवरेज हमने कैलकुलेट की और ओरिजिनल जो x बार की एवरेज थी उसमें क्या फर्क है? 900 का फर्क है. उसकी थी 902.4, ये है 2.4. तो यानी कि x बार इज इक्वल टू y बार प्लस 900 विच इज 902.4. तो अगर मुझे y बार पता है, मुझे पता है कि मैंने कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया है हर नंबर में से, तो मेरी वैल्यू आसानी से आ सकती है. ऐसा क्यों है? ये क्यों हुआ? ये कोई जादू तो नहीं हुआ. इसको हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. हमारे पास जो वैल्यूज थी उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया सब में से 900 को और उसकी एवरेज ली. तो y बार आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 907 minus 900 plus 908 minus 900 plus 898 minus 900 plus 902 minus 900 plus 897 माइनस 900 और उन सबको हमने डिवाइड किया था 5 से. तो ये क्या बन गया था? आप देखें कि मैं अगर इनको खोलूंगा तो ये बनेगा 907 माइनस 900 प्लस 908 माइनस 900 एंड सो ऑन. तो इसमें मैं इन नंबर्स को अगर इकट्ठा कर लूंगा तो ये हो जाएगा 907 प्लस 908 प्लस 898 प्लस 902 प्लस 897. तो आपका बच गया 907 plus 908 plus 898 plus 902 plus 897 और माइनस 900 माइनस 900 माइनस 900 माइनस 900 माइनस 900. तो 5 दफा मैंने सब्ट्रैक्ट किया माइनस 900, तो माइनस 5 टाइम्स 900 और डिवाइड किया नीचे 5 से. तो अब इन दोनों को अगर मैं अलग अलग कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या आ गया? ये हिस्सा अगर मैं देखूं, दिस इज x बार. पिछले एग्जाम्पल में x बार इज एग्जैक्टली इन 5 नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड किया था हमने. सो दिस इज x बार माइनस 500 टाइम्स 900 डिवाइड बाय 5. 5 को कैंसिल कर देगा, 900 आ जाएगा. तो हमने रिलेशनशिप ये निकाली, लेफ्ट साइड पे आपके y बार. y बार इज इक्वल टू x बार माइनस 900. यानी कि अगर हमने x की वैल्यूज ये हैं, हर वैल्यू में से 900 सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसका एवरेज लिया, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स माइनस 900. सो इससे हमको पता लग गया कि x बार इज इक्वल टू y बार प्लस 900. ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ गई. तो अगर आप देख लें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो एक जनरल सा हमने फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का. वो ये है कि अगर आपके पास n नंबर्स हैं x1 थ्रू xn और a जो है वो एक फिक्स नंबर है, तो अगर आप नए नंबर डिफाइन करें y1 थ्रू yn वेयर ईच yi इज इक्वल टू xi माइनस a, यानी कि पहली वैल्यू में से x में से a निकाल दिया, दूसरी वैल्यू x2 में से a निकाल दिया तो y2 बन गया, x3 में से a निकाला तो y3 बन गया एंड सो ऑन. तो फिर द एवरेज और द मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ x वैल्यूज x बार is equal to the arithmetic mean of the y values. So sum of yi over n plus that value जो आपने सब में से निकाली थी वो आखिर में आप ऐड कर दें. तो उसका फॉर्मूला ये sum of yi minus a divide by n plus a. ये बड़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रॉपर्टी है हमारे लिए कि उसको हम देख लेते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसमें दिया हुआ है कि समरी ऑफ 24 ऑब्जर्वेशंस of x कोई वेरिएबल है, they are given and they gave the following information. Sum of x minus a is some constant number, हमें नहीं पता, वो आ रहा है minus 73.2. The mean of these values of x is 8.95. यानी कि उन जो x की जो 24 वैल्यूज हैं वो हमें दी हुई है, there is 8.95 उनका जो मीन आ रहा है. Find the value of the constant a. अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका यही है कि अगर आप देखें कि आप पहले डिफाइन करें कि आपका जो y आया है
दैट इज xi माइनस a हो गया. So that means sum of yi will be sum of xi minus a. आपको given है sum of xi minus a is equal to minus 73.2. So that is minus 73.2. और observations कितनी है? 24 observations है. तो अगर मैं yi की एवरेज निकालना चाहूं, लेट्स कॉल दैट y बार. That is yi, sum of yi divided by 24. That is minus 73.2 divided by 24. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, 73.2 को डिवाइड करें 24 से, क्या आएगा? 24 times 3 is 72. तो 1.2 आ जाएगा. 1.2 में ऑब्वियसली 24 से डिवाइड करता तो 0 आ जाएगा. तो 120 आ जाएगा. 120 goes into 24 by 5 times. So ये आपका आ जाएगा minus 3.05. माइनस, ये आप कैलकुलेटर में नंबर्स को डाल दें तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी. तो y की वैल्यू, इसकी हमने मीन निकाल लिया. अब हमको रिलेशनशिप क्या पता है? अगर आप देखें कि y बार, दिस इज y बार हमारा, पीछे था x बार इज इक्वल टू y बार प्लस a. x बार उन्होंने हमें दिया हुआ है, y बार हमने निकाल लिया है. x बार क्या दिया हुआ है उन्होंने हमें? 8.95. तो हमारा आ गया 8.95 which is x bar must equal to y bar plus a. y bar अभी हमने निकाला है minus 3.05 plus a. अब इस minus 3.05 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 8.95 plus 3.05 is 12. जो कॉमन नंबर निकाला गया था हर इसमें से x की वैल्यू में से, दैट वाज 12. तो यहां पे आपने देखा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम कैलकुलेशंस को, और आप एज यू वर्क विद अरिथमेटिक मींस यू विल सी कि जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप नंबर्स को छोटा करके जरा आसानी से उसको निकाल सकते हैं. तो अभी तक जो हमने देखा है, हमने 3 मेजर्स देखे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के या क्लस्टरिंग के. हमने वो सारे मीन्स थे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और उनकी कुछ वेरिएशंस थी, जैसे कि अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है वेटेड मीन, और फिर हमने ग्रुप डेटा के मीन देखे, लेकिन दीज वर ऑल मीन एवरेजेस. अब हम एक और मेजर को देखते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन को, सेंटर को, उसको कहते हैं मीडियन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज होती है. इसका नाम से जैसे सजेस्ट करता है कि मीडियन जो है वो बीच की वैल्यू होती है. दैट इज द सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी डेटा सेट. तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि कोई भी डेटा सेट है आपके पास, उसको या आप असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, और उसके बाद जो उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो इस मीडियन कराता है, जो सेंटर है. यानी कि सेंटर को हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है डेटा की. जितनी वैल्यूज उसके लेफ्ट साइड में उतनी ही वैल्यूज उसके राइट साइड में. ऑफ कोर्स इसके लिए हमको पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा. तो इसमें ऑब्वियसली 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जी हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज आई हैं ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं. तो जब ऑड वैल्यूज होती हैं तो बीच में एक एग्जिस्ट करती है एक सेंट्रल वैल्यू, जिसकी एक साइड पे इवन होती है, दूसरी साइड पे भी इवन वैल्यूज होती हैं. तो इन दैट केस इफ n which is the number of values, if that is odd, then median is the middle most value of the data set. On the other hand, अगर number of values even है तो सेंटर की कोई एक तो वैल्यू होगी नहीं, सब इवन वैल्यूज एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे, तो सेंटर में 2 वैल्यूज बचेंगी. मीडियन 2 वैल्यूज के बीच में होगा. सो इट इज द एवरेज ऑफ द 2 मिडल वैल्यूज इन दैट केस. सो इफ n is even, median is the average or mean of the middle 2 values. ये चीज याद रखनी है. अगर आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है तो मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू. इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज आर इवन, median is the average of the middle 2 values. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कैसे होगा. हमारे पास ये मैथ के स्कोर्स हैं 9 स्टूडेंट्स के, और वो हमको गिवन है, हमको उनका मीडियन निकालना है, सेंटर मोस्ट. तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें. हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज कर लिया. तो 59 सबसे लोएस्ट था, वहां से स्टार्ट किया और ग्रेजुअली ऊपर चलते गए और 77 स्कोर वाज द हाईएस्ट, वहां पर पहुंच गए. अब क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो अगर आप देखें इनको काउंट करें
تو بیچ کی ویلو کیا آئے گی؟ 9 ویلوز ہیں, بیچ کی ویلو کیا آئے گی؟ 1 2 3 4 اس طرف ہے, 1 2 3 4 اس طرف ہے. بیچ میں کون سی ویلو آئے گی؟ 5th ویلو, کیونکہ 5th ویلو کے 4 ویلوز لیفٹ پر ہیں اور 4 ویلوز رائٹ پر ہیں. تو 5th ویلو از دا ویلو دیٹ ول ڈیوائڈ دا ڈیٹا انٹو 2 equal portions. تو what is that value? The 5th value in this data set آپ کی آ رہی ہے 67. 67 کے لیفٹ سائڈ پہ 4 نمبرز ہیں اور رائٹ سائڈ پہ 4 نمبرز ہیں. اور اگر یہ آپ پچھلے فارمولا سے دیکھیں, ہمارا n ہے 9, تو انہوں نے کہا تھا کون سی ویلو؟ n plus 1 over 2, which will give you the middle value. 9 plus 1 is 10, 10 over 2 is 5. So it tells us that it's the 5th value that will be the median. تو پہلے آپ کو وہ نمبر نکالنا ہے جو میڈین ہوگا, اور اس کے بعد ڈیٹا سیٹ میں سے جا کے ریڈ کرنا ہے 5th ویلو کو. اب اگر سپوز ہمارے پاس ایک 10 اسٹوڈنٹ کا اسکور آ گیا, ہمارے پاس ٹوٹل 10 اسکورز ہیں, تو ایون نمبر ہو گیا, اور اس کا اسکور ہے 58. اب اس کا میڈین کیا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ارینج کریں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں. ہم نے اس کو ارینج کر لیا اسینڈنگ آرڈر میں. اب آپ دیکھیں کہ بیچ میں کوئی ایک یونیک ویلو نہیں آ رہی ہے. دا سینٹر اس کا ہوگا 66 اور 67 کے بیچ میں. کیوں؟ ایک طرف 5 ویلو ہے, دوسری طرف 5 ویلو ہے. اگر ہم 5th ویلو کو لے لیتے ہیں تو دیٹ کین ناٹ بی دا میڈین. 66 کین ناٹ بی دا میڈین. وائی؟ کیونکہ 66 کے ایک طرف 4 ویلوز ہیں اور دوسری طرف 5 ویلوز ہیں, تو ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. 67 کو بھی نہیں لے سکتے کیونکہ 67 کے رائٹ سائڈ پہ 4 ویلوز ہیں, لیفٹ سائڈ پہ 5 ویلوز ہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اٹس بیسکلی دا اسمیک ان دا مڈل آف 66 اینڈ 67 جہاں پہ میڈین لائی کرے گا. تو 66 plus 67 divided by 2 is 66.5. So the median of this data set is 66.5. That is the point to the right of which I have exactly 50% of the values, and to the left of it I have exactly 52% of the values. یہ دھیان رکھنا ہے. اور اس میں بہت سارے اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب میڈین نکالنے کو کہا جائے تو وہ جلدی میں مڈل ویلو نکال لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ پہلے اس کو ارینج کرنا ہے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں. جب تک آپ اس کو ارینج نہیں کرتے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں, یو کین ناٹ فائنڈ دا میڈین. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ آلویز. اچھا, اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر گروپ ڈیٹا ہو تو اس میں ہم میڈین کو کیسے نکالیں گے. تو اس میں ہمیں ایگزامپل دیا ہوا ہے. یہ ایگزامپل جب ہم ارتھمیٹک مین پڑھ رہے تھے اس میں بھی دیا تھا کہ آپ کے 204 اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ہم نے ایک ڈیٹا کھٹے گیا کہ کتنے سبلنگز ہیں, کس اسٹوڈنٹ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جن کا کوئی سبلنگ نہیں ہے. 36 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ایک بھائی اور بہن ہے. 94 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ سو آن. تو آپ کے پاس ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آ گئی. اس میں میڈین کیسے نکالا جاتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ کیومولیٹو فریکوینسیز کیلکولیٹ کریں گے. تو آپ نے پہلے تو فریکوینسی لکھی, پھر کیومولیٹو فریکوینسی کا کالم بنا لیا. اس کے بعد آپ کیومولیٹو فریکوینسی سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ٹوٹل فریکوینسی کتنی ہے, 204. تو 204 ویلوز ہیں, ایون ویلوز ہیں. تو میڈین کیا ہوگا؟ میڈین ول بی دی سم آف دا مڈل 2 ویلوز. مڈل 2 ویلوز کیا ہوں گی؟ 204 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا تو 102 آ گیا. 102 and 103. It will be between the 102nd and the 103rd value is where the median is. تو آپ دیکھیے کیومولیٹو فریکوینسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 102nd اور 103rd فریکوینسی کہاں پہ لائی کر رہی ہیں. یہ دونوں اس کیومولیٹو فریکوینسی میں لائی کر رہی ہیں جو x equal to 1 کے اگینسٹ ہے, یعنی کہ 130. اس سے پہلے کی کیومولیٹو فریکوینسی کیا ہے؟ 36. اس میں تو 102nd یا 103rd ویلو نہیں لائی کر رہی. اس سے بات کی ہے 178, وہ اوپر چلی گئی ہے 130 سے بھی اوپر. تو 130 cumulative frequency is the class where the median will lie between 102 and 103rd values. Since what 102nd student کے number of siblings کیا ہیں؟ 1. 103rd student کے number of siblings کیا ہیں؟ وہ بھی 1 ہے, کیونکہ دونوں کی آگے number of siblings دیکھیں 1 ہوگا. They both lie in the same category. اس کی average کیا ہوگی؟ 1 plus 1 over 2, which is 2 over 2, which is 1. Median is 1. 102nd اور 103rd ویلو کے اس میں اگر آپ یہ دھیان رکھیں کہ ایز لانگ ایز دا کلاس ریمینز دا سیم اور میڈین کی دونوں مڈل ویلوز جو ہیں وہ سیم کلاس میں آ رہی ہیں, تو دیٹ کلاس ول بی دا میڈین. لیکن اگر کلاس بدل رہی ہے, فار ایگزامپل سپوز کہ اسی ایگزامپل میں ہمارا آ رہا تھا میڈین بٹوین 130th اینڈ 131st ویلو. 130 belongs to the class of number of siblings equal to 1 and 131st now jumps to the next class. 178 والی کلاس میں آتا ہے, اس کا میڈین ہوتا ہے 2 plus 1 over 2, 1.5. اس میں آپ دونوں کو ایڈ کر کے, اور اگر obviously اگر یہ آڈ نمبر آف ویلوز ہوتی ہیں فریکوینسی, یہاں پہ تو 204 تھا, تو آپ اس کو جو مڈل ویلو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوگی اس کو آپ لکھ لیں گے. اب گروپ
ڈیٹا میں, گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں ہم نے میڈین کو کیسے نکالنا ہے. اس میں دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا ہے آف ویٹس آف 95 اسٹوڈنٹس. ان کے ویٹس دیے ہوئے, ہم نے کلاس باؤنڈریز ان کی فائنڈ کر لی ہیں, اور ساتھ میں ہم نے فریکوینسی اور پھر کیومولیٹو فریکوینسی بھی لکھ لی ہے. اب ہم کیا کریں گے, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ڈائیگرام سیکھا تھا, وہ تھا کیومولیٹو فریکوینسی ڈائیگرام. اس کو ہم بنائیں گے. اس کو کیوں بنائیں گے, وائی ول بی یوز دیٹ, کیونکہ ہم کو ایک چیز پتا ہے کہ واٹ از میڈین. میڈین از دا ویلو بلو وچ 50% آف دا ویلوز لائے. تو اگر ہم کیومولیٹو فریکوینسی کا ڈائیگرام بنا لیں گے تو اس ڈائیگرام سے ہم ریڈ کر سکتے ہیں کہ 50% ویلو کہاں آئے گی, اور اس کے اگینسٹ جو فریکوینسی آ رہی ہے اس کو ہم ریڈ کر لیں گے. دیٹ ول بی آر میڈین. تو دیکھ لیتے ہیں اس کو اس طریقے سے. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں, 95. اس کا پورا ہاف کتنا ہوگا, 50% ایک سائڈ پہ ہونے چاہیے, 50% دوسری سائڈ پہ ہونے چاہیے. 95 کا ہاف ہوتا ہے 47.5. آپ نے کیومولیٹو فریکوینسی ڈائیگرام بنایا, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ڈائیگرام پہ ذرا پوائنٹ آؤٹ کرا دوں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا کیومولیٹو فریکوینسی ڈائیگرام ہے. آپ نے 95 از دی ٹوٹل فریکوینسی, اس کا آدھا آ گیا 47.5. تو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. آپ نے میڈین کے لیے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا. ادھر سے آپ نے گراف کی ویلو ریڈ کی, گراف پہ گئے, گراف کی ویلو آئی اپروکسیمیٹلی 60. تو میڈین آپ نے نوٹ کیا از 60. میڈین ہے آپ کا 60. اس طرح سے نوٹ کیا آپ نے. پہلے فریکوینسی کو آدھا ڈیوائڈ کیا, اس نمبر کو آپ نے وائی ایکسس پہ ڈیٹرمن کیا, وائی ایکسس سے آپ چلے, دیکھا گراف کو وہ کہاں کٹ کر رہا ہے, اس کی ایکس ویلو نوٹ ڈاؤن کر لی. دیٹ از دا میڈین. یہ گرافیکل طریقہ ہے میڈین کو نکالنے کا گروپ ڈیٹا کے. اس کا ایکچولی ایک فارمولا بھی ہے. فارمولا ہے میڈین از اکول ٹو ایل ناٹ پلس ایچ اوور ایف ناٹ ٹائمز این اوور 2 مائنس ایف. اب یہ سب کیا چیزیں ہیں. ایل ناٹ از دی لوور کلاس باؤنڈری آف دا میڈین کلاس. میڈین کلاس کون سی ہے, میڈین کلاس وہ کلاس ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. اسٹیپس دکھا دیتا ہوں پہلے آپ کو, پھر میں آئی ول کم بیک ٹو دس ڈائیگرام. پہلا کام آپ نے اس میں بھی یہ کرنا ہے کہ کیومولیٹو فریکوینسیز بنا لینی ہے. اس کے بعد آپ نے این اوور 2 کرنا ہے, جیسے پچھلے بھی ہم نے ڈائیگرام میں کیا تھا. دیٹ از ہاف آف دا ٹوٹل نمبر آف فریکوینسیز. دین لوکیٹ دا میڈین کلاس فار وچ دی کیومولیٹو فریکوینسی از مور دین این اوور 2. ڈیٹرمن دا لوور لمٹ آف دا میڈین کلاس. جس میڈین کلاس کی کیومولیٹو فریکوینسی از مور دین این اوور 2, دیٹ از یور میڈین کلاس. سو ایل ناٹ از دی لوور کلاس باؤنڈری آف دا میڈین کلاس. تو میڈین کلاس کون سی ہے کہ جس کی کیومولیٹو فریکوینسی جو ہے وہ این اوور 2 سے بڑی ہے, اینڈ اس کی جو لوور کلاس باؤنڈری ہے اس کو ہم ایل ناٹ کہہ دیتے ہیں. ایچ از دا وڈتھ آف دا میڈین کلاس. اس کی جو کلاس باؤنڈری کی وڈتھ ہے وہ ایچ کہلاتی ہے. ایف ناٹ از دا فریکوینسی آف دا میڈین کلاس. میڈین کلاس کی فریکوینسی کیا ہے, اینڈ ایف از دا کیومولیٹو فریکوینسی آف دا پریویس میڈین کلاس. یعنی کہ میڈین کلاس سے جو پچھلی رو ہے اس کی کیومولیٹو فریکوینسی کیا ہے. اس کے بعد جب آپ یہ ساری چیزیں پتا کر چکتے ہیں تو اس فارمولے کو استعمال کر کے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے پیچھے بھی ایگزامپل کیا تھا اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تھا ہمارا ایگزامپل, ٹھیک ہے. آپ کے میڈین کلاس نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیومولیٹو فریکوینسیز لکھی, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے پھر 95 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا, 47.5 آ گیا. 47.5 جو ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے, 47.5 آپ کو کیا نکالنا ہے, لوکیٹ دا میڈین کلاس فار وچ دا کیومولیٹو از مور دین این اوور 2. مور دین 47.5 میڈین کلاس آ رہی ہے, تو 47.5 جو ہے 44 تو اس سے کم ہو گیا, 20 بھی کم ہے. تو جو پہلی میڈین کلاس جس میں جو 47.5 سے آ رہی ہے زیادہ وہ 73 ہے. اس میں ایل ناٹ از دی لوور کلاس باؤنڈری. دس نمبر از ایل ناٹ 59.5. تو ایل ناٹ آپ کا آ گیا اس میں 59.5 از ایل ناٹ. ایچ از دا width آف دا میڈین کلاس. میڈین کلاس کی width کیا ہے, 64.5 minus 59.5 is 5. That is H. H is the width of the median class, that is 5 ہمارے example میں. F naught is the frequency of the median class. Median class کی frequency کیا ہے, 29. اس کی frequency ہم F naught لکھ لیتے ہیں 29. And cumulative F جو big F ہے is cumulative frequency of the previous or the pre-median class. So یہ median class سے اس سے پچھلی کلاس کی cumulative frequency تھی 44. وہ لکھ لیا آپ نے.
یہ سب چیزیں آپ کے پاس آ گئیں تو اب ان کو استعمال کر کے آپ میڈین کی ویلیو نکال سکتے ہیں. میڈین کی ویلیو آئے گی اس فارمولے سے L0 which is 59.5 plus H over F0 5/29 times N over 2. N کتنا ہے آپ کا 95/2 minus F, big F is 44. اس کو میں دوبارہ لکھ کے اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 60 کے قریب آتا ہے نمبر. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ میڈین کا نمبر ہے اس فارمولے کے تحت. تو اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں 59.5 plus 5/29 اور اندر آپ کا آ جائے گا 95/2. LCM لے لیں گے تو 95 minus 88/2 یہ آپ کا آ جائے گا 59.5 plus 5/29 اور اندر آپ کے آ جائے گا 95 minus 88 is 7/2. تو یہ آپ کا آ جائے گا 59.5 plus 7 times 5 is 35/29 times 2 is 58. تو 59.5 آ گیا. 35/58 آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو اپروکسیمیٹلی 0.6 آئے گا. تو یہ آپ کا آ جائے گا 59.5 plus 0.6 which is 60.1 which is very close, approximately equal to 60 اگر آپ ڈیسیمل پلیس کو کاؤنٹ نہ کریں, which is the same number that we got through the graphical method. اگر آپ نے دیکھا جو ابھی ہم نے اس سے پہلے کیا تھا گرافیکل میتھڈ سے, آپ دیکھیں سیم نمبر. اگر آپ گراف کو بہت ہی ایکوریٹلی ریڈ کرتے تو آپ کا آتا 60.1 اپروکسیمیٹلی. ٹھیک ہے, تو یا تو آپ گراف کر کے میڈین نکال سکتے ہیں گرافیکل میتھڈ سے گروپ ڈیٹا کا, یا پھر آپ جو فارمولا بتایا اس کے تحت بھی میڈین نکال سکتے ہیں. اس فارمولے سے ذرا زیادہ ایکوریٹلی میڈین کی ویلیو آئے گی, گرافیکل میتھڈ سے تھوڑی سی اپروکسیمیٹ آ سکتی ہے کیونکہ گراف آپ بہت ٹو ویری فائن ڈیسیمل پلیسز نہیں ریڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے آج کیا پڑھا؟ ہم نے بیسکلی جو سینٹرل ٹینڈنسی کے کچھ میجرز تھے ان کی ڈیٹیلز ہم نے پڑھی. ہم نے ہارمونک مین دیکھا, اس سے پہلے ہم ارتھمیٹک مین, جیومیٹرک مین دیکھ چکے تھے. ہم نے دیکھا کہ ہارمونک مین کو کن سچویشنز میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو گروپ ڈیٹا تھا ہارمونک اور جیومیٹرک مین کا وہ بھی دیکھ لیا, اور فائنلی ہم میڈین پہ آتے ہیں. میڈین جیسے کہ میں نے کہا کہ مڈل موسٹ ویلیو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ میڈین اگر آڈ نمبر آف ویلیوز ہیں اس کو کیسے نکالنا ہے, ایون نمبر آف ویلیوز کو کیسے نکالنا ہے, اور اگر گروپ ڈیٹا ہو اس کو آپ ڈائیگرام کے ذریعے تھرو کیومولیٹو فریکوینسی ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں, یا پھر گراف کے ذریعے یا پھر اس کی فارمولے کے ذریعے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کیومولیٹو فریکوینسی کا گراف, جس کی ٹیکنیک ہم نے پہلے لرن کی تھی, اس کو ہم نے استعمال کر کے اس کو ایک میڈین کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ نکالا. ہم یہیں سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو رکھیں گے, اور میڈین کے بعد ہم ایک اور بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی جس کو موڈ کہتے ہیں اس کو پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.